فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فا پس اذا جب سلخا گزر جائیں اشہر مہینے حرم حرمت والے، پھر جب گزر جائیں حرمت والے مہینے فقتلو قاتلہ سے نکلا تو قتل کرو مشرکین کو حیثو جہاں بھی وجدتموہم وجدہ پاؤ انہیں، تم جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کرو، وَخُذُوهُمْ اور گرفتار کرو، وَاحْصُرُوهُمْ اور گھیرے میں لے لو، وَاقْعُدُوا اور بیٹھو لَهُمْ ان کے لیے كُلَّ مَرْصَدٍ ہر گھات پر بیٹھو ان کی طاق میں، فَإِن پس اگر تابوا پھر اگر یہ توبہ کر لیں، وَآقَمُوا الصَّلَاةَ وَآقَمُوا اور قائم کر نماز کو قائم کریں، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، پس خلو چھوڑ دو سبیلہم ان کے راستے پر، انہیں اس حال پر چھوڑ دو، ان اللہ بے اللہ تعالیٰ غفور مغفرت کرنے والا ہے، رحیم رحم فرمانے والا ہے، وَإِنْ اور اگر احدن کوئی شخص من المشرکین مشرکوں میں سے استجارکا قاد تم سے پناہ طلب کرے، اور اگر کوئی شخص مشرکوں میں سے پناہ طلب کرے آپ سے، فَأَجِرْہُ پس انہیں پناہ دیجئے، حتیٰ یہاں تک کہ یسمعا وہ سنیں، کلام اللہ تعالیٰ کا کلام وہ سنیں، ثم پھر ابلغہ پھر پہنچا دیجئے انہیں، مأمنہ اس کے امن کی جگہ پر، مأمنہ معنی امن سے نکلا، اس کی امن کی جگہ پر، ذالک یہ ہے بأنہم بے شک وہ قوم ایسی قوم ہے لا یعلمون جو قرآن کو سمجھتے ہی نہیں۔ یہاں وہ 4 ماہ بتائے جا رہے ہیں جو کفار و مشرکین کو بطور مہلت دیے گئے تھے، کیونکہ مسلمانوں کو منع کر دیا گیا تھا کہ وہ 4 ماہ تک کفار کے ساتھ تعرض نہ کریں، اس لیے انہیں بھی حرمت والے کہا گیا ہے۔ مشرکین سے مراد صرف عہد شکنی کرنے والے مشرک ہیں۔ آیت کا مدعا یہ ہے کہ یہ مشرکین جن کو تم نے 4 ماہ کی مہلت دے رکھی ہے، جب یہ مہینے گزر جائیں تو پھر ان عہد شکن مشرکوں پر ٹوٹ پڑو، آمادہ جنگ ہوں تو انہیں تحقیق کر دو، اگر کسی قلعہ یا محفوظ جگہ میں قیام پذیر ہوں تو ان کو گھیرے میں لے لو، اگر قابو میں آ جائیں تو گرفتار کر لو، غرض کہ اب یہ کسی رعایت کے مصداق نہیں، ہاں اگر عمر بھر کی سرکشی کے بعد بھی سچے دل سے توبہ کر لیں اور اپنی توبہ کی سچائی کا عملی ثبوت بھی مہیا کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو مایوس نہیں کرے گی۔ یہ 4 مہینے رجب، نمبر 2 ذی القعدہ، نمبر 3 ذوالحج اور نمبر 4 محرم ہیں، اور ان اعلان برات 10 ذوالحج کو کیا گیا تھا۔ ان مشرکین میں سے جن کے ساتھ جنگ کرنے کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اگر کوئی مشرک قرآن کے پیغام کو سمجھنے، اپنی غلط فہمیاں اور شبہات دور کرنے کے لیے ان 4 ماہ کے گزرنے کے بعد بھی آنا چاہے تو آپ اسے موقع دیں کہ وہ آئے اور سمجھے، اور اس عرصہ میں اس کے کسی قسم کا تعرض نہ کیا جائے۔ اس کے بعد اگر حق کی روشنی اس کے دل کے افق پر نمودار ہو جائے اور سمجھے، اور اس عرصہ میں اس کے کسی قسم کا تعرض نہ کیا جائے، اس کے بعد اگر حق کی روشنی اس کے دل کے افق پر نمودار ہو جائے تو عین مطلوب، ورنہ اسے بڑی حفاظت سے اس کے مسکن اور قیام گاہ تک پہنچا دیں۔ آیت میں مشرکین کی وضاحت ان الفاظ سے کی گئی ہے۔ امام ابوبکر حساس نے اس آیت سے کسی احکام مستنب کیے ہیں جن کا ذکر فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ نمبر 1، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کافر اسلام کی صداقت معلوم کرنا چاہے تو ہم پر فرض ہے کہ ہم اسے یہ موقع دیں اور پوری کوشش کریں تاکہ اس کے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جائے۔ نمبر 2، اس عرصہ میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت اسلامیہ پر ہوگی۔ نمبر 3، وہ آدمی مقررہ وقت تک ہی سلطنت اسلامیہ میں رہ سکتا ہے، اسے غیر معینہ وقت تک یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نمبر 4، اگر وہ زیادہ عرصہ رہنا چاہے گا تو اسے اس مملکت کی شہریت قبول کرنا پڑے گی۔